ویلکم ٹو ٹریول ود دلبر۔ دوستو، آج میں آپ کو دولت آباد فورٹ لے کر چلتا ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں ہسٹری اپنے پیچیدہ آرکیٹیکچر یا رچ کلچر کے ذریعے زندہ ہوتی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کو بہت بھیڑ نظر آئے گی۔ ٹکٹ کاؤنٹر آپ کو آپ کے بائیں طرف نظر آئے گا، جہاں ہندوستانیوں کے لیے 25 روپے کی ٹکٹ اور فارنرز کے لیے 300 روپے کی ٹکٹ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو دولت آباد کی ہسٹری کی کتابیں بیچتے نظر آئیں گے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے دائیں طرف ایک بہت ہی چھوٹا سا مگر خوبصورت باغ ہے۔ دولت آباد فورٹ کو پہلے دیوگری فورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دولت آباد کو خوش قسمتی کا شہر یا سٹی آف فارچون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سامبھاجی نگر سے ایلورا کی طرف جاتے ہوئے راستے سے پرے بہت ہی خوبصورت منظر کے درمیان 600 فیٹ اونچی ریکٹ اینگولر پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ یہ سامبھاجی نگر سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس دولت آباد فورٹ نے 1000 سال کے عرصے میں کئی خاندانوں یا ڈائنیسٹیز کا عروج و زوال یا رائز اینڈ فال دیکھا ہے، جن میں سب سے پہلے یادوز تھے، جنہوں نے تقریباً 130 سال تک یہاں حکومت کی۔ پھر اس کے بعد خلجی خاندان یا ڈائنیسٹی نے تقریباً 30 سال تک اس دولت آباد پر حکومت کی۔ پھر اس کے بعد تغلق خاندان نے اس فورٹ پر تقریباً 7 سال حکومت کی۔ تغلق خاندان کے بعد پھر بہمنی سلطنت یہاں قائم ہوئی، جنہوں نے اس پر تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعد نظام شاہی، جنہوں نے بہمنی حکومت چھین کر تقریباً یہاں 134 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد پھر مغلوں نے تقریباً 100 سال تک یہاں حکومت کی۔ ویسے تو دولت آباد کی شروع کی ہسٹری یا تاریخ دھندلے پن میں گری ہوئی ہے، لیکن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ ریجن کبھی کلیان کے چالوکس کے جھنڈے تلے ہوا کرتا تھا، یا انڈر دی بینر آف چالوکس۔ 1190 عیسوی یا AD کے بعد کلیان کی سلطنت یا امپائر ڈیزالو ہو گئی اور 3 حصوں میں سپلٹ ہو گئی۔ جب یہ چالوکس کی حکومت 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تو اس کے بعد دیوگری کے یادوز، وارنگل کے کاکتیاز۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو کاکتیاز ڈائنیسٹی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، اور پھر دوار سمندرا کے ہولی سیالاس، جن کو ماڈرن ہلاپیڈو کہا جاتا ہے۔ ان خاندانوں یا ڈائنیسٹیز نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت اسٹیبلش کر لی۔ وہ زمین جو ناسک سے دیوگری تک پھیلی ہوئی تھی، جس کو اکثر سنادیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یادو خاندان یا ڈائنیسٹی کی حکومت 1187 AD سے لے کر 1247 AD تک قائم رہی، جن میں ان کے مشہور حکمران یا رولرز تھے بلاما، جیترپال اور سنگھانا۔ ان تینوں حکمرانوں کی طاقت کے تحت یادو خاندان یا ڈائنیسٹی کی حکومت بہت خوشحال ہو گئی تھی، اور انہی حکمرانوں کی سرپرستی میں یادو خاندان کو انہوں نے تحفے میں بھاسکر آچاریہ کی اسٹرونامی، ہیماندری اور بوپر دیو کا لٹریچر دیا تھا۔ انہی کے دور میں جنیشور کا فلسفہ یا فلاسفی پوری طرح پھلا پھولا۔ دیوگری کو ساؤتھ امریکہ کا الڈورادو بھی کہا جاتا تھا، جو سونے، چاندی، زیورات، موتیوں اور دوسری قیمتی چیزوں سے بے حد مالا مال تھا۔ اسی سنادیش کی شاندار دولت حاصل کرنے کے لیے علاؤ الدین خلجی نے دیوگری کے خلاف مارچ کیا اور یادو بادشاہ رام چندر دیو کو ہرا دیا۔ اس وقت یہاں بادشاہ، وزیروں اور بہت سے لوگوں کے آپسی جھگڑے چل رہے تھے۔ انہی اندرونی جھگڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علاؤ الدین خلجی نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور بہت سی دولت لوٹ لی۔ علاؤ الدین خلجی جب بہت سی دولت لوٹ کر واپس جا رہا تھا تو رام چندر کے بیٹے شنکر دیو نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی،
لیکن علاؤالدین خلجی کو ہرا نہیں سکا، اور اس طرح 1294 عیسوی یا 1294 AD میں اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح یادو خاندان یا ڈائنسٹی دہلی کے سلطان کے ڈائریکٹ ماتحت آ گئے۔ سالانہ خرچ یا اینول ٹریبیوٹس ادا کرنے کے لیے جو پہلے سے طے شدہ تھا، یادو خاندان نے دینے سے انکار کیا۔ اس طرح 1307 میں علاؤالدین خلجی نے ملک کافور کی نگرانی میں ایک بہت بڑی فوج دیوگری بھیجی۔ ان دونوں فوجوں کے درمیان ایک بہت بھاری لڑائی ہوئی۔ اس طرح یادو اس لڑائی میں ہار گئے۔ اس لڑائی کے بعد دیوگری کی خوبصورتی بھی کھنڈر میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح 1318 میں یادو خاندان یا ڈائنسٹی کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، اور یہ دیوگری کا فورٹ مسلم رولرز کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ سیڑھیاں سیدھا ہاتھی حوض کی طرف جاتی ہیں۔ اس کو ہاتھی حوض کہا جاتا ہے۔ یہ 5 فٹ مربع یا 5 اسکوائر فٹ ٹینک ہے جو تقریباً 25 فٹ گہرا ہے، جس میں زمین کے اندر چینل کے ذریعے پانی کا اندر آنے کا اور باہر جانے کا راستہ ہے۔ ہاتھی حوض کا ڈیزائن اور کنسٹرکشن ایک ٹرینی سوئمر کے لیے ہر ممکن سیفٹی فراہم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوجیوں کو تیراکی یا سوئمنگ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے ایکروبیٹ کارناموں کی ٹریننگ دینے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہو۔ یہ راستہ سیدھا جین مندر کی طرف جاتا ہے، جس کو اب بھارت ماتا مندر کہا جاتا ہے۔ بھارت ماتا مندر کی طرف جاتے ہوئے آپ کو سیڑھیاں چڑھ کر جانا ہوگا۔ جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا گنبد یا ڈوم نظر آئے گا، جس سے گزر کر آپ اس بھارت ماتا مندر کے صحن یا کورٹ یارڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بھارت ماتا مندر کے کھلے صحن یا کورٹ یارڈ کے اطراف اور سامنے گیلریز ہیں۔ ان گیلریز کے جتنے بھی پلر ہیں ان کے صرف سٹیمپس ابھی تک موجود ہیں۔ پلرز اور چھت کے باقی حصے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بھارت ماتا مندر کا ایک بہت بڑا ہال ہے جو ابھی تک بچا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ دولت آباد ایک تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اس کے بہت سے پرکشش مقامات یا اٹریکٹیو پلیسز ہیں۔ یہ چاند مینار میڈیول انڈین آرکیٹیکچر کی ایک قابل ذکر مثال کے طور پر کھڑا ہے۔ چاند مینار دولت آباد کے احاطے کے اندر ہے۔ اس کو 1435 عیسوی میں بہمنی سلطنت کے حکمران علاؤالدین بہمنی نے تعمیر کیا تھا۔ اس چاند مینار کی ہائٹ تقریباً 210 فٹ ہے۔ اس کی درمیانی گیلری کو چاروں طرف سے بالوسٹریڈ کے ساتھ ساتھ بریکٹس کی بھی مدد حاصل ہے۔ اس کی شکل ہیرے جیسی ہے۔ اس پر لیپس لیزولائی رنگ کی ایک خاص قسم کی چمکیلی پرشین ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس چاند مینار کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس چاند مینار کے اوپر تک جانے کے لیے اسپائرل سیڑھیوں کے ذریعے جایا جا سکتا ہے۔ اس چاند مینار کے ریکٹ اینگولر تہ خانے پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف ڈرم ہال بھی ہے۔ چاند مینار کے تاریخی اور تعمیراتی باریکیوں کو سمجھنا وزٹر کے تجربے کو بڑھاتا ہے۔ اس چاند مینار کی تعمیر دہلی کے قطب مینار سے انسپائرڈ تھی۔ تقریباً 30 میٹر کھڑے مینار کو 4 منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ چاند مینار دولت آباد کے سب سے اونچے ڈھانچے میں سے ایک بناتا ہے۔ چاند مینار کی چوٹی پر جانا پبلک کے لیے مشکل ہے۔ سنا ہے کوئی حادثہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن نیچے کا نظارہ خود ہی حیران کن ہے۔
مینار کی شان و شوکت اور فورٹ کی آس پاس کی ہریالی ایک دلکش ماحول بناتی ہے۔ چاند مینار سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑا دروازہ یا گیٹ نظر آئے گا۔ اس کو کالا کوٹ کا دروازہ یا کالا کوٹ گیٹ کہتے ہیں۔ کالا کوٹ گیٹ دولت آباد میں واقع ہے، جو اس دولت آباد فورٹ کے اندرونی قلعہ بندی یا فورٹیفیکیشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ بہمنی بادشاہوں یا کنگز نے اس دولت آباد فورٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اس کالا کوٹ گیٹ کو بنایا تھا۔ کالا کوٹ گیٹ کی خصوصیت اسٹریٹجک طور پر ڈیزائن کیے گئے گیٹ ویز اور آنے جانے کی ایک سیریز ہے جو بہت سی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر نیچے چڑھتے یا اترتے ہیں۔ جب آپ ان سیڑھیوں سے آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے تو آپ کو ایک سے زیادہ دروازے نظر آئیں گے جو دائیں اینگلز پر رکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا تو اس آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی وجہ سے ڈیفینڈرز کو چاروں اطراف سے حملہ کرنے کا پورا موقع مل جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس فورٹ میں کسی بھی دشمن کا اندر گھسنا انتہائی مشکل تھا۔ جیسے ہی آپ کالا کوٹ دروازے کی سیڑھیوں سے اوپر آئیں گے، آپ کے سامنے یہ چینی محل دکھائی دے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے اس کو چینی محل کہا جاتا ہے۔ اس چینی محل کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ اس چینی محل کو انکاسٹک ٹائل سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے میرا گولکنڈہ کا ویڈیو دیکھا ہو تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ گولکنڈہ کے آخری سلطان یا رولر ابوالحسن تانا شاہ کو ہرا کر اورنگزیب نے اسی دولت آباد میں قید رکھا تھا جہاں ان کی موت ہو گئی تھی۔ فورٹ کے اوپر تک پہنچنے کے لیے ایک بہت ہی تنگ اور چھوٹا سا پل بنا ہوا ہے۔ اس پل پر ایک وقت میں صرف 2 ہی آدمی گزر سکتے ہیں۔ اس تنگ پل کو یادو خاندان نے بنوایا تھا۔ یادو خاندان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے باہر سے حملہ کیا تو اس فورٹ کو اچھی طرح ڈیفینڈ کیا جا سکے، اور یہ راستہ چٹان میں کھدائی ہوئی ایک لمبی گیلری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس پل کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی گہری کھائی ہے۔ یہ بھی ایک اہم دفاعی چٹان سے کھدائی کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مگرمچھوں کو بھی رکھا گیا تھا، جس سے یہ حملہ کرنے والوں کے لیے ایک زبردست رکاوٹ تھی۔ اوپر تک جانے کے لیے آپ کو ان اندھیری چٹانوں کے بہت ہی تنگ سرنگوں یا راستوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ یہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی انسان یہاں سے گزر سکتا ہے۔ اس کو بھول بھلیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس راستے کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو اس کو پریشان اور الجھایا جا سکے۔ دولت آباد کا فورٹ فن تعمیر کا ایک بالکل لاجواب نمونہ ہے۔ جب بھی کبھی آپ سمبھاجی نگر آئیں تو ضرور ایک بار دولت آباد کا دورہ کریں۔ یہ دولت آباد کا فورٹ بہترین تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ جو لوگ سفر کرنا یا تاریخی مقامات کا دورہ کرنا پسند کرتے ہیں ان کو ضرور ایک بار یہاں آنا چاہیے۔ یہ دولت آباد کا فورٹ تاریخ میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ ویسے اس فورٹ کو مہاراشٹر کے 7 ونڈرز میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ چوٹی پر چڑھنے میں صرف 30 سے 35 منٹ لگے اور یہ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن یہ صرف دوپہر سے پہلے کر سکتے ہیں کیونکہ موسم زیادہ گرم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال بھی ASI کر رہا ہے۔ اس دولت آباد فورٹ کی دیواریں خستہ حال، بند دیواریں، چاند مینار، چینی محل، 12 دری وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ پھر بھی ٹورسٹ کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے اور بہت سے وزٹر اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کمپلیکس فیملیز، اسکولی بچوں اور ہسٹری سے محبت کرنے والوں اور فن تعمیر یا آرکیٹیکچر کے شائقین کے لیے بھی ایک مثالی جگہ ہے۔
میرا یہ مشورہ ہے کہ صبح سویرے یا شام کے وقت اس دولت آباد فورٹ کا دورہ کریں۔ دولت آباد فورٹ کے کچھ حصوں کا نظارہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس جگہ اپنی رفتار سے گھومنا اور ایک ایسی شاندار جگہ پر وقت گزارنا ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ اوپر تک جانے کے لیے آپ کو 750 سیڑھیوں سے چڑھنا پڑتا ہے۔ اوپر سے نیچے کا نظارہ بہت ہی شاندار دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو میرا یہ دولت آباد فورٹ کا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ ضرور مجھے کومنٹس میں لکھیں۔